اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد واما العجمة فشرطها ان تكون علما فی العجمیة وزائدا علی ثلاثة احرف۔ ہماری بحث فصل ثالث میں سے عجمہ پر رکا تھا۔ ہم بیان کر رہے تھے کہ اسباب تسعہ میں سے کون کون سی چیز جو اسباب تسعہ میں شامل ہیں، اس میں سے سب سے پہلا ہم نے عدل کو بیان کر لیا، دوسرا وصف تھا اس کو بھی بیان کر لیا، تیسرا تانیث تھا اس کو بھی بیان کر لیا، چوتھا معرفہ تھا وہ بھی بیان کر لیا۔ تو پانچویں جو اسباب تسعہ میں سے ہیں وہ عجمہ ہے۔ اس لفظ کو عجمہ پڑھنا ہے۔ عجمہ اس زبان کو کہا جاتا ہے جو عربی کے مقابل میں آتے ہیں۔ عربی زبان کے علاوہ دنیا میں جو بھی زبانیں پائی جاتی ہے ان سب کو عجمہ کے نام سے بولا جاتا ہے، اسی لیے اعجمی و عربی قرآن میں جس طرح آیا ہے۔ تو عربی یا غیر عربی، یعنی غیر عربی میں ساری زبانیں آتے ہیں جس کو اعجمی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو اعجمی زبانیں ہیں یہ سب جو ہے منع صرف میں سے ہیں۔ یہ جو اعجمی زبانیں منع صرف میں سے ہیں، لیکن اس کی بھی چند شرائط ہے جو یہاں پر مصنف ذکر کر رہا ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اعجمی جو ہے منع صرف میں سے ہونے کے لیے کہ جو اعجمی زبان میں وہ لفظ جو ہے وہ اسم جو ہے علم واقع ہو رہا ہو۔ ایک علم واقع ہونا فقط کافی نہیں ہے منع صرف ہونے کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 3 حرف سے زائد ہو۔ دوسری بات جو ہے متحرک الاوسط ہو، ساکن الوسط نہ ہو، متحرک الوسط ہو۔ 3 یہ 3 شرط ہے، یعنی کوئی بھی زبان کوئی بھی اسم جو ہے منع صرف ہونا ہے غیر عربی میں تو اس کے لیے 3 شرائط ہے۔ سب سے پہلی چیز وہ علم واقع ہو رہا ہو، دوسری چیز جو ہے 3 حرف سے زائد ہو، تیسری چیز یہ ہے کہ متحرک الوسط ہو۔ اگر متحرک الوسط نہیں ہوں گے، 3 حروف پر مشتمل ہوں گے اور اسی طرح جو ہے علم واقع نہ ہو تو یہ منصرف میں سے ہوگا، غیر منصرف میں سے نہیں ہوگا، منع صرف میں سے پھر نہیں ہوگا۔ اب اس کی مثالیں بھی ابھی آ رہے ہیں۔ وَأَمَّا الْعُجْمَةُ، جہاں تک عجمہ کا تعلق ہے، فَشَرْطُهَا، اس میں یعنی فَشَرْطُ الْعُجْمَةِ، عجمہ میں منع صرف ہونے کے لیے شرط ہے ان تکون علما فی العجمیۃ، عجم جو ہے اس کو اپنی زبان میں وہ نام رکھے، کسی کا وہ صیغہ یا اسم جو ہے کسی کا نام رکھے۔ ایک وزائدا علی ثلاثۃ احرف، اور ساتھ 3 حرف سے زائد ہو، چونکہ یہاں او استعمال نہیں ہوا عربی میں، یہاں پر جو عبارت میں استعمال ہوا ہے واو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے صرف اعجمی میں علم کا استعمال ہونا کافی نہیں ہے بلکہ 3 حرف سے زائد ہونا چاہیے۔ 2 اسی طرح ساتھ او ثلاثیا متحرک الوسط ہونا چاہیے 3 ہونے کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پر فرماتے کہ ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل یہ اعجمی جو ہے زبان میں سے ہیں، یہ 7 حروف پر مشتمل ہے دونوں، تو یہ جو ہے منع صرف میں سے ہے، ان کے اندر پوری شرائط موجود ہے۔ یہ علم بھی ہے، ایک عبرانی زبان میں یہ علم ہے جو کہ اعجمی زبان میں شمار ہوتا ہے، 3 حرف سے زائد بھی ہے، ساکن الوسط بھی نہیں ہے۔ او ثلاثین، ثلاثی ہونا مسئلہ نہیں ہے، اگر ہو تو مسئلہ نہیں ہے لیکن متحرک الوسط ہو، پھر ساکن الوسط نہیں ہونا چاہیے۔ کا سقر، جیسے کہ سقر کہتے ہیں جہنم کے ایک نام ہے جس کے بارے میں روایت بیان کرتی ہے کہ مسجد میں کوئی بات کرتے ہو، کلام کرتے ہو، فضول دنیاوی گفتگو کرتے ہو، وہ سقر میں ہوگا، یعنی جہنم کا آخری طبقہ ہے جس میں وہ رہ سکیں گے۔ تو یہ سقر جو ہے جہنم کے اسماء میں سے ہے۔ اسی طرح فلجام منصرف، یہ لجام جو ہے منصرف ہے، کیوں؟ لعدم العلمیت فی العجمیت، چونکہ عجم میں یہ جو ہے نام نہیں ہے، چونکہ یہ جو ہے لگام ہے گھوڑے کا،
لجام جو ہے لگام کو کہتے ہیں گھوڑے کو باندھنے کے لیے، تو یہ لجام جو ہے لگام ہے، تو یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ منصرف ہوگا۔ ونوح ولوط، نوح جو ہے، لوط جو ہے، یہ بھی منصرف ہے، کیوں؟ لسکون الاوسط، چونکہ یہ لوط میں واو ساکن ہے، نوح میں واو ساکن ہے، اس لیے یہ جو ہے منصرف میں سے ہوگا، غیر منصرف میں سے نہیں ہوں گے۔ یہاں تک جو ہے بات ختم ہو گئی عالمیت عجمہ کے حوالے سے۔ اور اسباب تسعہ میں سے اما الجمع، ایک ہے جمع، جمع بھی جو ہے منع صرف میں سے ہے، لیکن یہ ہر جمع مراد ہے یا اس کی بھی شرائط ہے؟ فرماتے ہیں ہر جمع جو ہے منع صرف میں سے نہیں ہے، بلکہ جمع کے لیے شرائط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ کہ وہ صیغہ منتہی الجموع ہو، صیغہ منتہی الجموع یعنی وہ صیغہ جمع کا جس کے بعد جمع کا ہونا ممکن نہیں ہے، اور جمع نہیں کر سکتے آپ، اس کو کہتے ہیں صیغہ منتہی الجموع۔ اب یہ صیغہ منتہی الجموع تو آپ نے پہچان لیا آخری جمع یہی ہے، لیکن اس کے بھی کوئی تعریف ہے یا نہیں ہے؟ فرماتے ہیں ہاں ہے اس کی تعریف، وہ یہ ہے کہ ہر وہ جمع جس پر الف آ جائے اور الف کے بعد دو حروف آ جائے، تو الف کے بعد کوئی بھی جمع جس کے بعد دو حرف آئے تو اس کو صیغہ جمع منتہی الجموع کہا جاتا ہے۔ یا جو ہے الف آ جائے ہر وہ جمع جس کے بعد تین حرف آئے، تین حرف آئے لیکن وہ غیر قابل للتا، تا کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود نہ ہو درمیان میں ساکن ہونے کی وجہ سے، تو وہ بھی صیغہ منتہی الجموع میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی وہ صیغہ جس صیغہ کے جمع میں الف آئے اور اس کے بعد تین حرف آئے، لیکن اس سے پہلے ساکن ہونے کی وجہ سے اس کے آخر میں تا کو ملحق کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، تو وہ بھی صیغہ منتہی الجموع میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ اگر تا کو قابل قبول ہو الف آنے کے بعد ساکن نہ ہونے کی وجہ سے، تو پھر وہ صیغہ منتہی الجموع میں سے نہیں ہوگا، وہ منع صرف میں سے نہیں ہوگا، پھر وہ غیر منصرف ہوگا، غیر منصرف نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو ہے یہ جمع تکسیر بھی ہے، جمع تکسیر بھی جمع کہا جاتا ہے، آخری جمع کہا جاتا ہے، چونکہ اس کے اندر بھی دو جمع پائے جاتے ہیں، تو یہ بھی جمع کے اوصاف میں سے ہیں۔ اما الجمع، جہاں تک جمع کا تعلق ہے، فشرطہ، اس جمع کا منع صرف میں ہونے کے لیے شرط ہے ان یکون علی صیغۃ منتہی الجموع، صیغہ منتہی الجموع ہو۔ وہ ہوا، اب صیغہ منتہی الجموع کسے کہتے ہیں اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ ان یکون، یہ صیغہ منتہی الجموع ہوتا ہے بعد الف الجمع حرفان، الف جمع کے بعد دو حرف ہو، متحرکان، دونوں کیا ہے؟ متحرک ہو، کمساجدی ودواب، تو یہاں پر جو ہے مساجد، مسجد کی جمع جو ہے مساجد ہے، مساجد میں الف جو کہ الف جمع ہے اس کے بعد جیم اور دال آئے، دو حرف آئے ہیں، تو یہ جمع منتہی الجموع ہے ایک۔ ودواب، چوپائے کو کہا جاتا ہے، الف جمع کے بعد دو با ہے، ایک جو ہے یہاں پر دوسرے میں ادغام ہے، دواب، دواب کہا جائے گا اس کو، ایک یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ صیغہ منتہی الجموع یہ ہے کہ الف جمع کے بعد او ثلاثت حرف، تین حرف آئے الف کے بعد، الف جمع کے بعد، اوسطها ساکن غیر قابل للتا، درمیان میں ساکن ہو، تا کو قبول کرنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود نہ ہو، تو وہ بھی صیغہ منتہی الجموع میں سے ہیں، جیسے کہ کمصابیح، کمصابیح، مصابیح میں جو ہے الف جمع کے بعد جو ہے با یا ہا آیا ہے، لیکن یہاں پر تا کو قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ملحق کرے، مصابیحہ نہیں کہہ سکتے، چونکہ یہاں پر ساکن الوسط ہے، بیح میں یا ساکن ہونے کی وجہ سے یہاں پر تا کو اس کے ساتھ ملحق نہیں کیا جا سکتا، تو اس لیے یہ بھی صیغہ جمع منتہی الجموع میں سے ہیں۔ فسیاقلہ، سیاقلہ یعنی تلوار تیز کرنے والی آلات کو کہا جاتا ہے عربی میں سیاقلہ۔ فرازنہ یعنی ذہین آدمی کو،
منصرفانی، یہ دونوں صیغہ سیاقلہ جو ہے، فرازنہ جو ہے، یہ دو منصرف ہے۔ تو یہاں پر سوال کرتے ہیں بھائی یہ کیوں منصرف ہے، حالانکہ اس میں الف کے بعد جو ہے 4 حرف آئے ہیں، 3 حرف آئے ہیں، تو یہ تو جمع ہونا چاہیے، جمع منتہی الجموع ہونا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں یہ منصرف ہے، منع صرف میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ لِقَبُولِهِمَ التَّاء، چونکہ یہ فرازنہ میں الف جمع کے بعد 3 حرف تو آیا ہے، لیکن تا کو اس نے قبول کیا ہے ایک، اور اسی طرح سیاقلہ میں الف کے بعد 2 حرف آیا ہے، لیکن تا کو اس کے تا کو قبول کر رہا ہے۔ تو جب یہ تا قبول کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ ہمارے جو صیغہ منتہی الجموع کی جو تعریف ہے اس سے وہ خود بخود خارج ہو جائیں گے، تو یہ جمع منتہی الجموع نہیں رہے گا۔ جب جمع منتہی الجموع نہیں رہے گا تو پھر یہ منع صرف میں سے بھی نہیں ہوگا۔ وَهُوَ أَيْضًا، یعنی یہ صیغہ جمع منتہی الجموع، یعنی وَهُوَ أَيْضًا، یہ جو الف جمع ایضاً، جس طرح ہم نے پہلے کہا، یعنی تثنیہ میں الف تثنیہ جو ہے، الف تانیث جو ہے، قائم مقام السببین، جہاں پر ہم نے کہا تانیث میں الف جو ہے، الف انثیٰ جو ہے وہ قائم مقام السببین ہو سکتا ہے، تو یہاں پر بھی منع صرف میں ہونے کے لیے 2 سبب یہاں پر موجود ہے۔ 2 سبب سے مراد یعنی یہ الف جمع ہی اس کے لیے منع صرف ہونے کے لیے کافی ہے، چونکہ یہ 2 سبب کے قائم مقام ہو سکتے ہیں۔ الجمعیت، ایک تو یہ جمع ہونے میں ہے، وَإِمْتِنَاهُ أَن يَجْمَعَ مَرَّةٌ أُخْرَى، دوسری بات یہ کہ وہ دوسرے اور جمع کرنے سے اس کو منع کر رہا ہے، جمع تکسیر، جمع تکسیر وغیرہ۔ فَكَأَنَّهُ جَمْعٌ مَرَّتين، تو آپ اس کو یوں کہیں کہ یہ 2 قسم کے جمع ہے، ایک جمع تکسیر ہونے نہیں دے رہا، اور ایک تو جمع ہے اور جمع ہونے اس کے اوپر اور جمع ہونا نہیں دے رہا ہے۔ تو یہ 2 جمع نہ ہونے کی بنا پر جو ہے اس کو الف جو ہے قائم مقام سببین ہے، ایک تو جمع کا قائم مقام، ایک تو عدم جمع مرۃ اخرى، 2 چیزوں کا قائم مقام بن رہا ہے، اس لیے یہ منع صرف میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ یہ ختم ہو گئی۔ اما الترکیب، جہاں تک ترکیب کا تعلق ہے، یعنی یہ اسباب 9 میں سے ایک ترکیب ہے، اس میں جو ہے شرط ہے کہ ترکیب علم ہو۔ ترکیب منع صرف میں ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ علم ہو، لیکن ساتھ ساتھ اضافہ بھی نہ ہو، اسناد بھی نہ ہو، یعنی کسی چیز کی طرف اضافہ نہ کیا گیا ہو، کسی چیز کی طرف نسبت نہ دی گئی ہو، تو اس وقت یہ ترکیب بھی منع صرف میں سے شمار کیا جائے گا۔ اب اس کی تعریف اور مثالیں آ رہے ہیں۔ اما ترکیب، جہاں تک ترکیب کا تعلق ہے، فشرطہ، اس ترکیب میں شرط ہے ان یکون علما، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ترکیب علم واقع ہو رہا ہو، بلا اضافت ولا اسناد، علم واقع ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کسی اور چیز کی طرف اضافہ نہیں ہو رہا ہے، ایک، اور کسی اور چیز کی طرف نسبت نہیں دی جا رہی ہے، 2۔ جب یہ 2 چیزیں اس کے اندر موجود ہو ترکیب کے اندر، تو اس صورت میں یہ کیا ہوگا؟ منع صرف میں سے ہوگا۔ جیسے مثال دے رہے کہ بعلبک، بعلبک، بال کہتے ہیں ایک انسان کا نام ہے، یا بعض اوقات جو عربی میں مثال دیے ہوئے ایک بت کا نام ہے، لیکن بہرحال بت جو ہے یہ نہیں ہے، عام طور پر انسان کا نام رکھا گیا ہے، عربی کی کتابوں میں موجود ہے۔ بک جو ہے ایک جگہ کا نام ہے، تو یہ جو بعلبک ہے یہ جو ہے علم واقع ہوا ہے، اور اس میں اضافہ بھی نہیں ہے، اس میں نسبت بھی نہیں، اسناد بھی نہیں ہے، تو یہ جو ہے ترکیب ہے، ترکیب 2 چیزوں کا ہے، بال بک، تو ترکیب ہے، اضافہ بھی نہیں ہے، اسناد بھی نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں پر جو ہے یہ منع صرف میں سے شمار کیا گیا ہے۔ فَعَبْدُاللَّهِ مُنصَرِفٌ، عبداللہ جو ہے منصرف ہے، کیوں منصرف ہے؟ فرماتے ہیں للإضافتی، اضافت کی وجہ سے، یہاں پر بھی مرکب ہے، لیکن یہ عبد جو ہے اللہ کی طرف اضافہ ہے، اس لیے یہ کیا ہے؟ منصرف میں سے، غیر منصرف میں سے نہیں ہے۔ وَشَابَ قَرْنَاهَا، یہ شاب قرنا جو ہے یہ بھی جو ہے منصرف میں سے نہیں ہے، منع صرف میں سے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ مبنی للاسناد، چونکہ یہاں پر اسناد جو ہے نسبت دی گئی ہے۔ شاب قرنا، یعنی شاب قرنا کا جو معنی ہے، عام طور پر بعض انسانوں کے سر پر جو ہے بعض بہت بڑے دبے دانے نکلے ہوئے ہوتے ہیں جو سر کے مانند ہوتے ہیں، چند جگہوں پر یعنی مختلف قسم کے ٹیلے کی طرح بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو شاب قرنا کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، تو یہ اس کو کہا جاتا ہے شاب قرنا، یعنی وہ انسان جس کے سر پر مختلف قسم کے دانے نکلے ہوئے ہو، جو یعنی مضر نہیں ہوتے دانے، یا پیدائشی ہوتے یا بعد میں ہوتے یہ وغیرہ،
تو یہ جو ہے منع صرف میں سے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ چونکہ یہاں اسناد پائی جاتی ہے. شاب کرنا الگ چیز ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہاں پر کیا ہے، نسبت ہونے کی وجہ سے وہ منع صرف میں سے شمار نہیں کیا گیا ہے. اما الالف والنون الزائدتان، اور اسباب تسعہ میں سے ایک جو ہے الف اور نون زائدتان کا ہونا ہے. یہ الف و نون زائدتان یہ بھی منع صرف میں سے ہیں. فشرطہما، اس میں یعنی الف و نون و زائدتان میں شرط ہے ان کانتا فی اسم ان یکون علمان، اگر وہ کسی اسم کے لیے ہو تو علم ہونا شرط ہے. یعنی کسی اسم میں ہو تو علم ہونا شرط ہے. یعنی کسی اسم میں ہو علم ہونا شرط ہے، مراد یہ کہ کوئی علم واقع ہوا ہو جس میں الف و نون زائد ہونا چاہیے. کا عمران و عثمان، جیسے عمران اور عثمان. عمران جو ہے اسم ہے، عثمان جو ہے اسم ہے، علم ہے، اور اس میں جو الف و نون ہے یہ زائدتان جسے کہا جاتا ہے، تو یہ منع صرف میں سے ہیں. لیکن فسعودان، لیکن یہ سعودان جو ہے اسم نبتن، ایک گھاس کا، ایک نباتات کا نام ہے، تو یہ منصرف ہے. سعودان جو ہے ایک کانٹے دار جو ہے ایک گھاس کی اقسام میں سے ہیں، جو اکثر طور پر جو ہے ریگستان میں، صحرا میں پائے جاتے ہیں، جہاں جو ہے اس کے چاروں طرف وہ خود گیند کی طرح گول ہوتا ہے، اور اس کے جو ہے اطراف میں سرے نکلے ہوتے ہیں، جو اگر کسی کے پیر میں لگ جائے تو خون نکل آتا ہے، تو اس کو سعودان سے تعبیر کیا جاتا ہے. روایت میں ملتی ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے 10ویں کے صبح کو امام علیہ السلام نے یہ جو ہے کربلا کی زمین سے صاف کیے. کسی نے پوچھا کیوں کر رہے ہو؟ تو کہا کہ رات کو بچے ادھر بکھیر جائیں گے تو ان کے لیے کوئی مشکلات نہ ہو. تو یہ سعودان جو ہے اس نبت کو کہا جاتا ہے، اس گھاس کو کہا جاتا ہے، اس نباتات کے ایک قسم ہے، یہ منصرف میں سے ہے. وَإِن كَانَتَا فِي الصِّفَةِ فَشَرْطُهُمَا، یہاں پر کہتے ہیں الف و نون زائدتان، اگر علم میں ہو تو شرط ہے کہ وہ الف، اگر یہ جو اسم میں ہو تو علم ہونا شرط ہے الف و نون زائدتان کا. اگر وہ صفت میں ہو تو فشرطہما، اس الف و نون زائدتان کے لیے شرط ہے اللہ یکون مؤنث و فعلانہ، اس کی مؤنث جو ہے فعلانہ نہیں آنا چاہیے. کا سکران و عطشان، یہ جو ہے منع صرف میں سے ہے، چونکہ اس کا جو مؤنث ہے وہ سکرا آتا ہے، عطشان عطشا آتے ہیں، یہ عطشانہ سکرانہ نہیں آتا اس کا، تو اس لیے منع صرف میں سے ہیں. فندمان، لیکن ندمان جو ہے یہ منصرف، یہ منع صرف میں سے نہیں ہے بلکہ منصرف میں سے ہے. کیوں؟ لوجود ندمانہ، چونکہ اس کی جو مؤنث ہے، اس کی جو مؤنث ہے وہ ندمانہ آتے ہیں، جس طرح یہاں پر کہا فعلانہ کے وزن پر، تو یہ منصرف ہے. اسی طرح اما وزن الفعلی، وزن الفعل کا تعلق، یعنی یہ اسباب تسعہ میں سے ایک وزن الفعل ہے. فشرطہ، اس کے لیے شرط ہے کہ ان یختص بالفعل، فعل کے ساتھ مختص ہونا چاہیے. وزن الفعل میں منع صرف ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ فعل کے ساتھ مختص ہو، جیسے کہ ضرب و شمرہ، یہ منع صرف میں سے ہیں چونکہ فعل ہے، مختص بفعل ہے. ایک ضربہ ہے عام جو استعمال کرتے ہیں، ایک شمرہ ہے جو کہ باب تفعیل کا ماضی ہے. وَإِن لَمْ يَخْتَص، دوسری شرط ہے کہ اگر یہ وزن فعل کے ساتھ مختص نہ ہو تو فَيَجِبُ أَن يَكُونَ فِي أَوَّلِهِ إِحْدَى حُرُوفِ الْمُضَارِعِ، وزن فعل کے لیے منع صرف ہونے کے لیے دو شرط ہیں وزن فعل کے اندر. ایک جو ہے فعل کے ساتھ مختص ہو، جو کہ ابھی بیان ہوا. ایک یہ ہے کہ فعل کے ساتھ مختص نہ ہو تو کم از کم اس کے اول میں حروف فعل مضارع میں سے کوئی آ جائے، تو اس صورت میں یہ کیا ہے؟ منع صرف میں سے ہوگا. وَلَا يَدْخُلُهُ الْحَا، ہاں ایک شرط ہے کہ اس پر ہا داخل نہ ہو آخر میں. اگر آخر میں ہا داخل ہو جائے تو پھر یہ منع صرف نہیں رہے گا. جیسے کہ مثال آ رہی، جیسے کہ احمد، احمد ہے، وہ یشکر ہے، وہ تغلب ہے، وہ نرجس ہے. احمد جو ہے یہ فعل ہے، اور اس میں اس کی ابتدا میں جو ہے مختص بفعل نہیں ہے، اسم ہے، کبھی اسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر ابتدا میں حروف عتین میں سے الف آیا ہے. یشکر میں جو ہے یا آیا ہے، تغلب میں جو ہے تا آیا ہے، نرجس میں نون آیا، حروف نائت جسے کہا جاتا ہے، عتین یا نائت. تو یہ جو ہے
وزن فعل کا منع صرف کے ساتھ ہونا مختص ہو تو یہ دو شرطیں اس کے اندر ہونا چاہیے۔ فَيَعْمَلْ مُنصَرِفٌ لِقَبُولِهِ التَّاء، ہاں اگر ان کے ساتھ یا کو تا کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہو، جیسے کہ قولہم ناقۃ یعملہ، ناقۃ یعملہ، تو اس وقت جو ہے یہ منصرف ہوگا، چونکہ وہ منع صرف میں سے نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ چونکہ یہ فعل ہے، مختص بفعل نہیں ہے، تو یعملہ میں یا آیا ہے، مختص بفعل نہیں ہے، یا آیا ہے حروف نائد میں سے، لیکن اس کے آخر میں تا کے ملحق ہونے کی وجہ سے ہم کہیں گے یہ منع صرف میں سے نہیں ہے، منصرف میں سے ہے، کچھ اور ہے۔ اب یہاں تک جو ہے ہم نے ختم کر لیا، جو کہ اسباب اتساع میں سے جو کلیئر کر لیا کہ اسباب اتساع کیا ہے، اس کی مثالیں کیا ہے، اس کی جو باقی تفصیلات انشاءاللہ بڑی کتابوں میں آئیں گے۔ آگے ایک تمہید ہے، وہ فرماتے ہیں جو بہت ضروری ہے۔ وَعْلَمْ، جان لو، أَنَّ كُلُّ مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَلَمِيَّةِ، جہاں جہاں پر اسباب اتساع میں سے ہم نے کہا ہے کہ علم ہونا شرط ہے، کہاں کہاں پر کہا تھا؟ اب یہاں فرماتے ہیں وَهُوَ التَّأْنِيث بِالتَّاء، تانیث میں کہا کہ علم ہونا چاہیے، والمعنوی، اور تانیث معنوی کے بارے میں ہم نے کہا کہ وہ علم ہونا چاہیے 2، والعجمہ، عجمہ میں کہا کہ ہم نے علم ہونا چاہیے 3، والترکیب، ترکیب میں کہا کہ ہم نے علم ہونا چاہیے 4، والاسم الذی فیہ الالف والنون زائدتان، اور وہ اسم جس میں الف و نون زائدتان و عمران، جیسے کہ یہاں پر ہم نے کہا کہ علم ہونا چاہیے 1، یہ بات، اور وما لم یشترط فیہ ذالک، اور وہاں پر جہاں علم نہ ہونے کی شرط ہم نے لگائی ہے، لیکن اجتمع مع سبب آخر فقط، لیکن کسی اور چیز کے ساتھ وہ جمع ہوتے ہیں، جیسے کہ وہ العدل والوزن فعل، کبھی علم جو ہے وزن فعل کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے، کبھی عدل کے ساتھ جمع ہوتا ہے، یہ دو صورتیں۔ اذا نکرتہ انصرف، یہ اس کا نتیجہ ہے، یعنی اگر آپ ان سب میں نکرے، پہلے معرفہ تھا، علم تھا، اب اس کو نکرے میں کنورٹ کرے، چینج کرے، تو اس صورت میں یہ سارے کیا ہوگا؟ منع صرف سے نکلے گا، منصرف بنے گا۔ یعنی بعبارت دیگر آپ یوں کہیں کہ اسباب تسعہ میں سے جہاں جہاں پر ہم نے علم کی شرط لگائے 1، اور جہاں پر علم نہ ہو تو کسی اور چیز کے ساتھ جمع ہوتا تھا، جہاں مثلا وزن الفعل اور عدل 2، یہ 2 مقامات پر جو ہے اگر وہ معرفے سے نکل کر ہم اس کو نکرہ بنا دیں تو اس صورت میں یہ سب جو ہے غیر منصرف ہو جائے گا، منع صرف میں سے وہ نہیں رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اس عبارت کو یعنی بالکل مختصر پڑھے تو یوں کرنا ہے، وَعْلَمْ أَنَّ كُلُّ مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَلَمِيَّةُ وَمَا لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ الْعَلَمِيَّةُ إِذَا نَكَّرْتُهُ انصرف، یعنی جہاں شرط علمیت ہونا اور جہاں شرط علمیت نہ ہونا، ان کو اگر نکرہ بنا دے تو یہ منصرف ہوگا۔ اما فی القسم الاول، اب اس کی دلیلیں آ رہی ہیں، لیکن جہاں تک منصرف ہونے کی پہلے والی دلیل، جہاں پر علم شرط ہو اور منصرف ہونے کی دلیل نکرہ ہونے کی صورت میں، اما فی القسم الاول فلبقاء الاسم بلا سبب، وہ اس لیے کہ اسم باقی ہے لیکن سبب نہیں ہے۔ سبب کیا ہے؟ علم کا ہونا ہے، علم یہاں باقی نہیں رہا، علم اب نکرہ بن چکا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک۔ وَأَمَّا فِي الْقِسْمِ الثَّانِي، جہاں پر علم جو ہے کیا ہونا چاہیے تھا کہ شرط نہیں ہے لیکن کسی اور کے ساتھ جمع ہو سکتا تھا، اس کے بارے میں تو فَلِبَقَاءِ عَلَى سَبَبٍ واحد، وہ ایک ہی سبب ہے جو کہ وزن فعل اس کے اندر ہے، علم تو زائل ہو چکا ہے چونکہ وہ یہاں پر جو ہے منصرف بن چکا ہے، تو اس صورت میں آپ جو ہے اس کو منع صرف سے نکال دیں گے۔ جب منع صرف سے نکال دیں گے تو یہ جو ہے یہاں پر حرکات ثلاثہ کو بھی قبول کرے گا اور تنوین بھی اس پر آ جائے گا، جیسے کہ ابتدا میں ہم نے جان زید رأیت زیدن مررت بزیدن کہا، یہاں پر بھی تقول آپ پڑھیں جاء طلحۃ و طلحۃ آخر، وقام عمر و عمر آخر، وقام احمد و احمد آخر۔ جاء طلحۃ اس میں رفع آیا ہے، و طلحۃ آخر یہ تنوین کے ساتھ ہے، وقام عمر یہ رفع کے ساتھ ہے، و عمر آخر یہ تنوین منون کے ساتھ آیا ہے، احمد جو ہے تنوین کے بغیر تنوین کے اور احمد تنوین کے ساتھ آئے، تو یہ جائز آپ کے حرکات ثلاث میں سے کوئی لائے یا اس کو منون کر کے لائے، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں وَكُلُّ مَا لَا يَنصَرِفْ إِذَا أُضِيفَ، ہر وہ چیز جو منصرف نہ ہو، غیر منصرف ہو، اذا اضیفہ یعنی جو بھی صیغہ یا اسم جو غیر منصرف ہو،
اذا اضیف جب اس کو اضافہ کیا جائے کسی اور چیز کی طرف، او دخلہ اللام یا اس پر لام داخل ہو جائے، تو دخلہ الکسرۃ فی حالت الجر، تو حالت جری میں اس پر کسرہ ضرور آئے گا، جیسے مررت باحمدکم وبالاحمر تمت المقدمہ۔ تو یہاں فرماتے ہیں مررت باحمدکم، مررت باحمدکم مثال ہے، یعنی باحمدکم میں با حرف جر احمدی مجرور ہوا ہے، چونکہ احمد کیا ہوا ہے؟ اضافہ ہوا ہے کم ضمیر کی طرف، اس لیے یہاں باحمدکم پڑھا ہے۔ وَإِلَّا آپ جانتے ہیں کہ یہ جو غیر منصرف ہوتا تو وہاں پر کیا ہوتا تھا؟ حالت جری میں بھی فتح آتا، لیکن یہاں پر باحمدکم پڑھنے کی وجہ یہ ہے چونکہ یہاں پر غیر منصرف جو ہے ہونے کی وجہ یہ ہے چونکہ یہ منصرف اضافہ ہوا ہے کسی اور چیز کی طرف، جب اضافہ ہو تو اپنی حالت پر باقی نہیں رہیں گے، تو وہاں پر کسرہ آئیں گے۔ ایک وبالاحمری، اور یہاں پر بالاحمری میں احمرہ پڑھنا چاہیے تھا، لیکن احمری اس لیے پڑھا ہے چونکہ یہاں پر الف لام داخل ہو چکا ہے، لام داخل ہونے کی وجہ سے یہاں پر بالاحمری حالت جری میں کسرہ آیا ہے۔ اگر آپ الف لام کو چھوڑ دیں تو باحمرہ ہوتا، لیکن لام آنے کی وجہ سے، دخول لام کی وجہ سے یہاں پر بالاحمری آیا ہے۔ تمت المقدمہ، یہاں سے مقدمہ جو ہے ختم ہو گیا، چونکہ یہاں مصنف نے کہا تھا کہ اس میں معرب کے اندر جو ہے 3 چیزوں کو مقدمے کے اندر بیان کریں گے، مقدمے میں 3 فصول کے لیے کہا تھا، تو پہلی فصل بھی پڑھ لیا، دوسرا اور تیسرا یہ جو مکمل طور پر ہم نے پڑھ لیا اور ختم ہو گیا، اور آگے جو ہے مصنف شروع کر رہا ہے مقاصد کو۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت محمد وآلہ اجمعین۔